اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد حلقہ PPSC سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر سردار غلام علی اصغر خان لاڑی صاحب کا انٹرویو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ملک امان اللہ صاحب کا، جن کی وساطت سے سردار غلام علی اصغر خان لاڑی صاحب نے جو ہے وہ ٹائم دیا ہے۔ ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے، اور میں باہر دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کی چونکہ گہما گہمی ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کے دوست احباب آئے ہیں، کوئی سائلین جو ہیں وہ آئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اور یقینی طور پر الیکشن کا بگل جو ہے وہ بچ چکا ہے، اور بڑی خوش بختی ہے میری کہ میرے ساتھ سردار غلام علی اصغر خان لاڑی صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور آپ کا سیاست کے اندر ایک بڑا معتبر مقام ہے، بڑا نام ہے، اور آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ سیاست میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے، اور سیاست جو ہے ان کو وراثت میں ملی، اگر میں کہوں کہ ان کو گھٹی میں ملی ہے تو بے جانا ہوگا۔ اور میں پوچھنا چاہوں گا سر، سیاست میں کیسے آئے؟ بس ٹھیک ہے، میرے اصل میں میرا بڑا بھائی جو ہے نا وہ اپنا رب نواز خان لاڑی، وہ ضلع کونسل کے وائس چیئرمین تھے، تو اس وقت انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ میں اب جو ہے نا میں نہیں لڑنا چاہتا، تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا یونین کونسل کے چیئرمین کے لیے الیکشن لڑیں۔ تو مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، یہ سب اپنے حلقے کا بھی اتنا نہیں پتہ تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے وہ شروع کی یہ سیاست، اور اپنا ویج یونین کونسل کا میں چیئرمین بنا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب یہ تحصیل یہ جو ناظمین کا دور آیا، تو اس میں پہلے ناظم بنا یہاں سے تحصیل اپنا ویج یونین کونسل سے، اور اس کے بعد میں نے کنٹیسٹ کیا ایز اے اپنا ناظم تحصیل کے لیے، اور اس پہ میں اللہ کی مہربانی ہوئی، میں وہاں سے جیتا، اور میں نے ایک دفعہ بھی اور دوسری دفعہ بھی جب تحصیل ناظم بنا تو میں نے اپنے حلقے کے لیے بڑی کوشش کی اور میں نے کام کیے، اور یہ جو دوست ہیں میرے حلقے کے احباب ہیں انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا کام اپنا میں نے 2013 میں کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ آروز کا الیکشن تھا، اس لیے وہ 1500 ووٹ سے میں وہاں سے ہارا۔ جی سر، میں اس طرف آتا ہوں، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ سن 1985 میں آپ کے بھائی رب نواز صاحب جو ہیں وہ وائس چیئرمین ضلع کونسل جو ہے وہ بنے، یہ بہت بڑا اعزاز تھا، اس علاقے کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس وقت جو ہے وہ کافی سارے خاندان تھے جو سیاست پر جو ہیں وہ چھائے ہوئے تھے۔ جب انسان کوئی بھی کیریئر شروع کرتا ہے سر، تو اس میں اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کس نے سپورٹ کیا؟ میرے والد صاحب نے سپورٹ کیا جی، اور تو پھر دوسرے عوام جو ہے حلقے کی انہوں نے مجھے ضرور سپورٹ کیا جی۔ سر، بہت ہائیلی اسکیجول ہوتا ہے سیاستدانوں کا، یعنی پرٹیکولرلی جب آپ ممبر پنجاب اسمبلی رہے تو اس وقت آپ کا جو ٹینیور تھا یعنی 2018 سے لے کر جنوری 2023 تک بہت آپ کا اسکیجول جو ہے وہ بزی تھا، تو یا اس سے پہلے بھی آپ سیاست میں 2000 میں آپ تحصیل ناظم بنے، اور پھر 2010 تک یہ سارا ٹینیور جو ہے آپ کا جو ہے وہ تقریباً اقتدار میں گزرا ہے، تو عوام کے لیے آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا، کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی اپنی فیملی جو ہے وہ اگنور ہو رہی ہے، ان کو ٹائم نہیں دے پائے؟ بس بالکل، یہ تو ہوتا ہے، اگر یہ کام اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر اچھے طریقے سے کریں تو یقیناً اپنی فیملی جو ہے وہ اگنور ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کئی دفعہ احتجاج بھی کیا ہے کہ یہ آپ تھوڑا سا ہمیں بھی ٹائم دیا کریں، تو میرا کوشش ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے اچھے طریقے سے میں ان کو۔ سر، ملکی ترقی میں تعلیم کے کردار کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تعلیم کا کیا کردار ہے؟ تعلیم تو بہت ضروری ہے جی، تعلیم کے علاوہ تو کوئی چیز چل ہی نہیں سکتی، اور جو اپنا عمران خان صاحب کا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے،
اور تعلیم یافتہ ہی ہو گئے تو پاکستان ترقی کرے گا. سر جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تو اس وقت پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ جو ہے وہ عروج جو ہے وہ نہیں تھا، یعنی عام طور پر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ بہت یعنی نیچے درجے کی پارٹی جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. لیکن آپ کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کے اندر جو ہے کوئی ایسی آپ کو جو ہے وہ چیز نظر آئی کہ یہی مستقبل میں جو ہیں وہ وطن عزیز پاکستان کو سنوار سکتے ہیں. اور آپ کے ذہن میں کیا باتیں تھیں، کیا سوچ کر، کیا آپ اپنی فیملی کے مشورے سے آئے، اپنے دوستوں کے مشورے سے آئے، یا آپ کے اپنے دل کی بات تھی؟ یہ دونوں باتیں جو ہے نا، میرے فیملی کیونکہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ان سے اپنا عمران خان سے ایک کلاس سینئر تھے ایچیسن کالج میں، تو وہ بھی جانتے تھے کہ ایک سچا اور بڑا مسلمان آدمی ہے. تو اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہے اپنا تحریک انصاف 2011 میں نے یہ جوائن کی تھی، اور ان کی بھی مہربانی ہے، اور میرا خود بھی دل کرتا تھا کہ ایسی پارٹی ہو جس میں کوئی یہ جو لالچ اور یہ ہر چیز کھا پی کے تو باہر چلے جاتے ہیں، تو وہ چیز نہ ہو. اور بڑا اچھا انہوں نے، آپ نے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان کو وہ کس جگہ پہ لے گئے ہیں. لیکن بس بدقسمتی ہے کہ یہ رجیم چینج میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ہم بھی اس کے اسی لیے ہم ان کے ساتھ ہیں کہ وہ ایک سچا آدمی ہے. عمران خان صاحب کی سر کون سی خوبیاں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ جو ہیں وہ امپریس کرتی ہیں سر؟ ایک تو آنیسٹ آدمی ہے، اس کے علاوہ وہ اس کے دل میں درد ہے عوام کا اور پاکستان کا درد ہے. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اور آئی ایم ایف اور یہ چیزیں یہ جو ہے نا ان کو چھوڑ کے ایک ایسا ملک بنے کہ جہاں پہ باہر سے آ کے لوگ جو ہے یہاں پہ کام کریں. سر آپ نے امریکہ کا بھی سفر کیا، آپ امریکہ بھی گئے، تو کبھی ایسا دل نہیں کیا کہ آپ پاکستان جو ہے یعنی بہت ایک مشکل ملک ہے، یا وہ بہت زیادہ آپ نے وہاں پہ سہولیات دیکھیں، کبھی ایسا بھی دل کیا کہ آپ وہیں سیٹل ہو جائیں؟ وہ یہ 1 سال سے دل کر رہا ہے کہ بندہ یہاں سے نکل جائے جو انہوں نے حالت کی ہے. اس کے علاوہ تو ہمارا پہلے بھی بہترین پاکستان چل رہا تھا، اور اس دور میں تو بڑی ترقی کی ہے پاکستان نے. جب عمران خان آیا ہے، حالانکہ کووڈ بھی تھا، اس کے باوجود بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے. سر سیاست ایک میں کہوں اگر کہ کانٹوں کی سیج ہے، کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، بہت مشکل ہے. سر کبھی ایسا لمحہ بھی آیا جب آپ نے سوچا کہ میں بس اب پولیٹکس چھوڑ دوں گا؟ یہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا پہلے کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ جو سال ہے ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کی جتنی بری حالت انہوں نے کی ہے، تو یقین کرے دل جو ہے نا وہ تکلیف میں ہے کہ دیکھ رہے ہیں عوام کے پاس روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو ابھی دل کرتا ہے کہ یہ اللہ کرے اگر عمران خان آ جائیں تو انشاءاللہ پاکستان بہترین ہوگا، نہیں تو دل نہیں کرتا کہ یہاں پہ بندہ جو ہے نا یہ سیاست کرے. سر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سیاست میں دل نہیں ہوتا، عمومی تصور یہ ہے کہ سیاست میں شرافت اور ایمانداری نہیں ہوتی، کیا آپ متفق ہیں سر؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. میں تو کہتا ہوں میں نے تو آج تک سیاست اور شرافت اور ہر طریقے سے کوشش کی ہے کہ میں بلکہ اپنا خرچہ بھی وہ زمین بیچ کے میں نے تو پچھلا بھی الیکشن لڑا تھا، اور کبھی ایسی کوشش نہیں کی کہ میں کوئی چیز کھاؤں، کیونکہ میرے پاس تو 10 سال تھے تحصیل ناظمی کے، اور کوئی ایسا آدمی دکھا دے، کوئی میرے سامنے آ جائے کہ اس نے ایک ٹیڈی پیسہ بھی لیا. سر میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، آپ کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب نے اتنے سخت جو ہے انہوں نے سکروٹنی جو ہے وہ کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ ملا ہے. تو تحصیل ناظم بھی رہے، سونے کی چڑیا سیٹ کو کہا جاتا ہے، ممبر پنجاب اسمبلی آپ رہے، آپ نے کرپشن سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھا؟ بس جی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. جب دل نہ ہو، نہ بندہ اپنی اولاد کو اگر غلط پیسے کھلائے تو اس کا کیا فائدہ ہے. یہاں بھی اس دنیا میں بھی گئے اور اگلی دنیا میں بھی گئے، تو اس لیے میں تو نہیں چاہتا کہ میرے بچے جو ہیں وہ کوئی بھی ایک حرام کا لقمہ بھی وہ کھائیں. جی
सर किस बात पर बहुत ज़्यादा दुख होता है? यही दुख तो यही है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ये गवर्नमेंट है, ये सारे मिल के एक पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं। यकीन करें कि हमारा दिल नहीं करता कि ये ऐसे हो। हम चाहते हैं कि हम भी वो सर उठा के यहाँ पे जिएं। तो ये सबसे ज़्यादा दुख किसी बात की है। सर अगर अल्लाह ताला आपको दोबारा ज़िंदगी अता करे तो सियासत में आना चाहेंगे, कुछ और बनना चाहेंगे? मैं तो कोई और चीज़ बनूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है अगर सही तरीके से सियासत की जाए तो। जी जी सर, तभी तो सियासत को इबादत का दर्जा भी जो है वो दिया जाता है। तो सर हल्का के अवाम के लिए आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है जो अभी तक आपकी पूरी ना हुई हो? यानी आप चाहते हो कि मैं काश ये कर पाता हल्का के अवाम के लिए। आपके दिल की सबसे बड़ी हसरत क्या है? मेरी तो यही हसरत है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे वो कोई अच्छे नहीं हैं। मैं पूरी ये 3.5 साल हमें मिले हैं, इसमें भी मैं कोशिश करता रहूँ और काफ़ी जगह पे मैंने काम भी करवाए हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है ना ये फोकस है कि जब तक सेहत ना हो तो इंसान जो है ना वो कोई किसी काम का नहीं होता। तो मेरा दिल तो है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल साहिवाल में बने और हर फैसिलिटी वहाँ पे हो। मेरा बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है ना मेरे। सर 10 साल आप जो हैं तहसील नाज़िम रहे और आप मेंबर पंजाब असम्बली भी रहे, तो कोई थोड़े से सर बताइएगा जो आपने तरक्याती काम करवाए हो। मैंने जी जब मैं तहसील नाज़िम रहा हूँ तो 150 गांव है हमारा अपना साहिवाल तहसील में। मैंने पूरे हर गांव में मैंने अपना सोलिंग, गलियाँ, नालियाँ, हर चीज़ मैंने की है वहाँ पे। और इस दौर में मैंने ये सरगोदा झंग रोड बनवाई है, साहिवाल फरूका रोड बनवाई है। और ये सर हमने देखा कि बचपन से जवानी तक यानी इतना टेन्योर जो है वो गुजरा, तो ये क्रेडिट सर आपको जाता है। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ इसके लिए और अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो सर थोड़ा सा बताइएगा कि गरीब लोगों के काम आकर कितनी खुशी महसूस करते हैं और अगर किसी का काम ना हो सके तो दिल में क्या महसूस होता है? वो तो आपको भी पता है कि अगर मैं कोई अच्छा किसी का काम हो जाए तो वो यकीन करें कि वो दुआएं देते हैं। और ना मैंने कभी किसी लालच में किया है काम। कोई भी आ जाए तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका काम अपने दिल से करूं, और अगर ना हो तो फिर तकलीफ़ मुझे भी होती है और कोशिश तो यही होती है कि उसका काम हो जाए। अगर ठीक है काम तो फिर तो मैं बहुत ही कोशिश करता हूं कि ये जो है ना काम इसका हो। सर आप सन 1956 में पैदा हुए और इस वक्त आपकी उम्र जो है वो लगभग 69 ईयर्स। इमरान खान साहब से 2 साल जो हैं वो छोटे हैं। इलेक्शन के दिनों में बहुत मेहनत करना पड़ती है। सुबह सवेरे आप निकलते हैं सर, पूरे हलके के अंदर जो है वो कई गाँव के अंदर जाना, ये वो करते कराते बहुत तो थकते नहीं सर? थकावट तो देखिए कोई भी जवान भी हो तो थकावट तो होती है, लेकिन जब ये काम करना हो तो फिर कोई थकावट नहीं है। बिल्कुल मैं तो महसूस करता हूँ कि बिल्कुल मैं रात को भी चलता रहता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं होता मुझे। सर आप फरमा रहे हैं कि आपने अपना रकबा बेच कर जो है वो इलेक्शन लड़ा, तो सियासत में सर पैसा भी तो बहुत है, इतना पैसा नहीं कमा पाए कि आप इलेक्शन सियासत के पैसे से लड़ते? मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मैं कमाऊँ ऐसी गंदे तरीके से मैं कोई ऐसा काम करूँ कि जिससे मुझे जो दिली जो है ना तकलीफ़ हो। तो मैं तो ये काम नहीं करता जी, बिल्कुल मैंने कभी आज तक नहीं किया जी। सर आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू। तो सर आखिर में जो है वो कोई नौजवानों को ख़ास तौर पर अपने हल्का के अवाम को कोई पैगाम देना चाहते हो सर? जी मैं तो नौजवानों को यही कहूँगा कि इमरान खान के विजन के साथ चलें और उसी से हमारी निजात है। यकीन करें कि उस जैसा लीडर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि मेरी भी काफ़ी उम्र हो गई है, लेकिन ऐसा सच्चा और अच्छा लीडर मैंने नहीं देखा। और मैं नौजवानों को कहूँगा कि उसका साथ दें और PTI को, तहरीक इंसाफ को वोट देकर
اس پاکستان کو ایک زندہ قوم بنا دیں. مہربانی جی, بڑی مہربانی. بہت شکریہ سر. ابھی سوالات تو بہت سے باقی ہیں لیکن آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. باہر میں نے دیکھا کافی لوگ آئے ہیں, کافی دوست احباب آئے ہیں. سر تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیے گا. عبید اللہ امان سر نہنگ سے. نہنگ سے. سر تھوڑا سا. مبارک خان سے. مبارک خان سے. نام محمد نواز. محمد نواز صاحب جی. جی سر. میاں ظفر عباس پانچ جی. جی بہت شکریہ معزز ناظرین, آپ نے سردار غلام علی اصغر خان لاڑی صاحب کا انٹرویو سنا اور انہوں نے تمام باتیں جو ہیں وہ دل کی ہیں, اور فیصلہ تو ظاہر ہے اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی منظور شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.